اعلیٰ حضرت بطور ترجمان اہل سنت. اب سب سے پہلے تو یہ اس بات کو جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی تنظیم بھی ہو, تحریک بھی ہو, اس کا بھی جو ترجمان ہوتا ہے نا وہ بڑا قابل بندہ ہونا چاہیے. اس کو تنظیم کا پورا موٹو پتہ ہونا چاہیے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے بارے میں اس کو پتہ ہو, تنظیم کا کیا آئین ہے یا کس بحاف پہ وہ تنظیم چل رہی ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, تب جا کر وہ لوگوں کو بتا سکتا ہو. اچھا, پھر یہ ساری نالج بھی ہو, پھر بتانے کا انداز بھی ہو. ریپریزنٹیٹیو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ ملکہ بھی ہو کہ جو لوگوں کو بتا سکے کہ بھائی ہم ان محاذ پر اس انداز سے ہماری جو تنظیم ہے وہ کام کر رہی ہے. اب سیدی اعلیٰ حضرت ہم آج ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں بطور ترجمان اہل سنت. اب ظاہر بات ہے کہ اہل سنت سے مراد اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہی ہیں, اور اسلام کی تعلیمات کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے. ظاہر بات ہے کہ دین اسلام کو ریپریزنٹ کرنا ہر دور میں مختلف لوگوں کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یا مختلف لوگ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے کہ وہ الحمدللہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت اپنے دور میں ریپریزنٹیٹیو آف اہل سنت ہیں. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ترجمان ہوتا کون ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ترجمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والا, ٹھیک ہے, دوسروں کی زبان سمجھانے والا. جیسے ہوتا ہے ترجمان ہے, یہ اس کی بات سمجھا رہا ہے. اور اس کا ایک یہ معنی بھی ہے موقف اور مدعا کو واضح کرنے والا. صحیح. سامنے والا جس کی ترجمانی کر رہا ہے اس کا جو موقف ہے, اس کا جو مدعا ہے, اس کو واضح کرے, اس کی ایبلٹی اس کے اندر ہو, صلاحیت اس کے اندر ہو. یعنی 1400 سال 1500 سال سے جو دین ہے اس دین کو لوگوں پہ واضح کرنے والے کا نام امام اہل سنت ہے. واہ واہ واہ. اچھا, اگر کوئی شخص واضح نہیں کر سکے تو پھر وہ ترجمان کہلانے کا اہل نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا ترجمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر اتنی ایبلٹی ہو, اتنی صلاحیت ہو, جو اتنا بڑا جو ہے وہ ذہن اور اتنی بڑی سوچ رکھتا ہو کہ آگے بات منتقل کر سکے. تو اگر کوئی شخص موقف اور مدعے کو واضح نہیں کر پاتا تو پھر ترجمان نہیں کہلا سکتا. تو پھر ہم دوبارہ کہیں گے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو تحمل کے ساتھ سنیے, سبحان اللہ, اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں منفی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں اہمیت کی حامل ہیں یا 1500 سال سے امت کے ایمان اور امت کی بنیادوں کو آگے منتقل کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان. ہاں, جو واضح نہ کر سکے وہ جھگڑنے والا ہوگا, کوشش کرنے والا ہوگا, اس کو کچھ بھی نام دے دے. ترجمان وہی ہوگا کہ جو موقف و مدعے کو واضح کرے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھنے والا, سننے والا اپنا ہو یا پرایا. ہم تو اگر آپ, میں کہتا ہوں آپ تو ایک ٹاپک یہ بھی رکھیے کہ اعلیٰ حضرت پر غیروں نے کیا کہا. فضیلت وہ جو دشمن بھی مانے. کیا بات ہے. اور اعلیٰ حضرت کو جب غور سے ان لوگوں نے, میں نام یہاں پر نہیں لے رہا, ان لوگوں نے کہ جن کو لوگ اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں, جب امام کو سنا, امام کو پڑھا, حتیٰ کہ جب امام کا وصال ہوا تو وہ جس کو لوگ اپنا مقتدی اور بڑا مانتے بد مذہب, تو کہنے لگا کہ آؤ اس اللہ کے ولی کے لیے اصال ثواب کرو. کہا انہوں تو آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا آپ کی عبارتوں کی وجہ کا. کہا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عشق رسول اس مقام پر فائز تھا کہ اگر وہ مجھ پر یہ فتویٰ نہ لگاتا خود کافر ہو جاتا. یہ سب باتیں سمجھ رہے تھے. ہاں, یہ سب باتیں سمجھ رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کل کے جو اعتراضات کر رہے ہیں نا, اپنے بڑوں کو دیکھ لے کہ میرے امام کے بارے میں کہتے کیا ہیں, اور پھر بڑوں کو چھوٹوں کو چھوڑ دیجئے, اعلیٰ حضرت کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا نام کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی جو خدمات دینیہ ہیں اس کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے ترجمانی کس محاذ پر یا کس محاذ پر کی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارنامے, علمی کارنامے, اصلاحی کارنامے بہت وسیع ہیں. اور اگر ہر ایک ٹاپک کو ہم چھیڑیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا نام بھی ذکر کر سکیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان سارے کارناموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اصلاح عقائد و تصحیح نظریات, صحیح, پہلا. دوسرا اصلاح اعمال و تصحیح عادات. تیسرا علمی افادات و فنی تحقیقات. واہ واہ. جو شروع کے 2 ٹاپکس میں نے بیان کی, اصلاح عقائد و تصحیح نظریات, اصلاح اعمال و تصحیح عادات, ان 2 میں اعلیٰ حضرت ترجمان ہیں. واہ واہ واہ. ان 2 میں امام اہل سنت نے. اچھا, پھر جن لوگوں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہو, مجھے بھی یاد ہے وہ پروگرام جس میں مجھے اللہ کے فضل سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. تو تیسرا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت علمی افادات و فنی تحقیقات. تیمم میں جب بحث کرنے نکلے تو زمین کے جن سے کیا کیا ہے, اس میں اپنی جو اضافے ہیں وہ کیا کیا کیے اور کیسی تحقیقات پیش کی, پانی پر کیسی تحقیقات پیش کی. تو امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو اگر علمی خدمات کو دیکھتے ہیں تو یہ 2 ٹاپکس ایسے ہیں, ایک اصلاح عقائد و نظریات اور دوسرا اصلاح اعمال و تصحیح عادات. ان 2 میں آپ ترجمان اہل سنت ہیں. یعنی دنیا جہان کا مسئلہ ہو, آپ اعلیٰ حضرت کو اٹھائیے.
واہ واہ خدا کی قسم. یہ بہت ہی دھیمے لہجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالکل اپنی سوچ کو ایک جگہ پر رکھ کر کے اور توجہ کے ساتھ کہ دیکھنے والے پوری دنیا سے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ان دونوں معاملات پہ کوئی سا مسئلہ ہو اسلام کا دین کا, اعلیٰ حضرت کو اٹھائیے, امام اہل سنت کو پڑھنے کے بعد کہیں گے ہی ترجمان اہل سنت. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ, کیا کہنے شاہ صاحب. اچھا سیدی اعلیٰ حضرت کو 14ویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے, تو کیا مجدد اور ترجمان الگ الگ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر, بہت خوبصورت سوال ہے. مجدد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا فرماتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے, جی, احیاء دین کرتا ہے. احیاء دین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پچھلا دین چلتا چلا آ رہا ہے اس دین کو جو مٹانے کی سازشیں ہوئیں, آندھیاں اور فتنے آئے, ان فتنوں کو دور کر کے دوبارہ دین کو واضح کرتا ہے. سبحان اللہ. ترجمان کا معنی میں نے کو بیان کیا, موقف و مدعے کو واضح کرنے والا. سبحان اللہ, دین کی جو اصل شکل ہے اس کو برقرار رکھنے والا, اصل شکل کو برقرار رکھنے والا, اور جو دھند ہے, جو گدلا پن ہے اور جو گندگی, اس کو صاف کر کے اصل دین لوگوں تک لانے والا. کیا بات ہے, وہ مجدد ہوتا ہے, اور مجدد ہی ترجمان ہوتا ہے. واہ واہ. حافظ صاحب میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جملہ استعمال کیا, من یجدد لہا دینہا, جو دین کے گدلا پن کو دور کر کے, یعنی دین پر جو گدلا پن طاری ہو گیا اس کو دور کر کے شفاف دین امت تک پہنچاتا ہے. تو گویا اعلیٰ حضرت ترجمان اہل سنت, اعلیٰ حضرت ہی مجدد اسلام ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا